وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ غزوہ احد میں تمہیں فتح دوں گا۔ اب صحابہ کے دل میں یہ بھی آ رہا تھا کہ بھئی نبی علیہ السلام تو ہمیں پہلے بشارت دے رہے تھے کہ جنگ جیت جاؤ گے، تو ہم تو ہار گئے ہیں۔ لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بات بھول گئے کہ یہ جنگ جیت کے ہارے تھے، تو جیت کے کیوں ہارے تھے؟ اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تو دیکھو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ وہ اللہ کے حکم سے تم کافروں کو کاٹ رہے تھے، حَتَّى، یہاں تک کہ اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے بزدلی دکھائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم میں تنازع کھڑا کر دیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور اس کے بعد کہ تم میں جو چیز پسند تھی تم نے وہ دیکھ لی تو تم نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، اب وہ پسندیدہ چیز کون سی ایسی دیکھ لی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے؟ آگے اس کا ذکر آ جائے گا، مال غنیمت۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قرآن میں جو آیات ہیں یہ شاید صحابہ کی توہین ہو جائے گی، تو انہوں نے اس کا مطلب اپنی طرف سے مولڈ کر دیا کہ جی یہ من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد ہے جنگ میں فتح۔ تو چونکہ صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ جنگ میں فتح ہو، تو یہ ان کی محبوب ترین چیز تھی، تو جنگ میں فتح پانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹا، مال غنیمت کی محبت میں نہیں سمیٹا، اور اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کے منہ میں آپ اپنا لقمہ ڈال نہیں سکتے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگلے الفاظ اس آیت کی حفاظت کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور پھر بخاری اور مسلم میں جو احادیث موجود ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں۔ صحیح بخاری میں آپ غزوہ احد کا چیپٹر نکال کے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نافرمانی کی نبی علیہ السلام کی، اور آپ کے الفاظ کیا تھے؟ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، آپ نے 50 تیر اندازوں کا لشکر عبداللہ ابن جبیر، یہ جیب کے ساتھ ہے، ان کی سرکردگی میں ایک پہاڑی ٹیلے پہ کھڑا کیا، کیونکہ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ پیچھے تو پہاڑ ہے نا، تو یہ تو پیچھے سے تو کافر حملہ آور نہیں ہو سکتے، سامنے سے حملہ آور ہوں گے۔ ایک راستہ تھا پیچھے سے آنے کا، تو آپ نے اس راستے میں وہ جو ایک پہاڑی چوٹی تھی چھوٹی سی، جو آج بھی آپ غزوہ احد کے جو شہداء ہیں ان کے قبرستان کے پاس موجود ہے، آپ چڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، زیادہ اونچی نہیں ہے، اس پہ 50 تیر انداز اکٹھے کر دیے اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اگر پیچھے سے کافروں نے حملہ کیا نا تو تم نے ان کو تیر مارنے ہیں، اسی وجہ سے کافر پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے۔ اور آپ نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے کہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے میرے حکم کے بغیر یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کس طرح کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ لیکن جب بھگدڑ مچی، کافر بھاگنا شروع ہو گئے، مسلمان ان کو قتل کرتے جا رہے تھے، وہ اپنا سامان چھوڑ کے بھاگتے جا رہے تھے، تو وہاں جو درے پہ لوگ موجود تھے انہوں نے کہا لو جی ہم تو جیت گئے، تو انہوں نے اپنا درہ چھوڑ دیا۔ صرف 15 بندے وہاں پر رہے، 35 نے چھوڑ دیا، اور اس وقت عبداللہ بن جبیر چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن باقیوں نے بات نہ سنی اور انہوں نے خود اجتہاد کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی نے تو اس لیے فرمایا تھا نا کہ اگر شکست ہو جائے، یہ تو شکست کی صورت میں تھا نا، اب تو فتح ہو چکی ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر شکست کی صورت میں نیچے آ کے کیا کرنا ہے سامان سمیٹ کے؟ فتح کی کیس میں یہ بات ہو سکتی تھی نا، شکست میں تو پھر جا کے اپنے جو لوائقین ہیں ان کی لاشیں سنبھال لی تھی، نہ کہ مال غنیمت سمیٹنا تھا۔ یہ لاجیکل بھی نہیں تھی بات، لیکن بس وہ اس وقت ایک کیفیت طاری ہوئی، اور پھر خالد بن ولید کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھی، وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے دیکھا لو جی درہ خالی ہوا ہے، انہوں نے وہ کیولری کے سپہ سالار تھے، وہ سارے گھوڑ لشکر والا حصہ ان کے پاس تھا، پیدل جنگ والا نہیں، گھوڑوں والا، انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے۔ انصار کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، صحابہ نے تلواریں پھینک دی
کہ اب تو حضور ہی چلے گئے تو اب پیچھے ہم کیا کریں گے. تو اب کہاں تک بات چلی گئی. اور اس پہ میں نے ایک خطرناک جملہ بولا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں تب بھی اگر آپ کے ساتھی، آپ کے امتی آپ کی نافرمانی کریں تو اللہ کے نبی کو بھی اس کا اس اعتبار سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے امتیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور آج تو اللہ کے نبی ہم میں موجود بھی نہیں ہے. آج ہمیں کس چیز کا غرور ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں اور اللہ کی مدد ہمارے لیے آ جائے. جب اللہ کے نبی دنیا میں فزیکلی موجود تھے اس وقت جب نافرمانی ہوئی تو اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ چلو یار انہوں نے غلطی کی ہے تو نبی کی وجہ سے میں ان کو بھی چھوڑ دوں. الٹا نبی علیہ السلام کے بھی مبارک دانت شہید ہو گئے. کتنی خطرناک بات ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ بابوں کا خدا نہیں ہے. یہاں تو بزرگ نگاہ مار کے تو پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بزرگ جڑے نا وہ یوٹیوب تو گستاخانہ فلمہ نہیں ڈیلیٹ کر سکتے، نگاہ مار کے اپنے مرید ہی ساڑ سکتے ہیں. وہ ہے کہانیاں بنی ہوئی ہیں. یہ یعنی بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ تم نے جب وہ دیکھ لیا جو تمہیں پسند تھا تو وہ مال غنیمت ہی تھا. دیکھ لیں اسی آیت میں آ گیا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض ہیں جو دنیا کے طلبگار ہو چکے ہیں. ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. اب مجھے بتائیں جنگ میں فتح جو ہے یہ دنیا کی طلب ہے یا آخرت کی طلب ہے؟ آخرت کی. کوئی کافر کے خلاف جنگ جیتنا تو یہاں کیوں آیا کہ تم میں سے دنیا کے طلبگار بھی ہیں؟ جنگ میں جیتنے کی خواہش رکھنا ہے یہ دنیا پرستی ہے کیا کافروں کے خلاف؟ نہیں. تو یہ مال غنیمت کا ذکر ہے. اور تم میں سے بعض آخرت کے چاہنے والے ہیں. آخرت کے چاہنے والے وہ 15 تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں توڑا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر غیبی مدد کی ہے، ادروائز تو معاملہ بڑا تلپٹ ہو گیا تھا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. تو معاف کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ غلطی کے اوپر. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالی اہل ایمان پر فضل و کرم فرمانے والا ہے. یہیں پہ اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اگلی آیات میں ڈسکس کریں گے. بہرحال یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاف فرما دیا. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں ہم اس واقعے کو تو ضرور ڈسکس کرتے ہیں، اس سے عبرت بھی ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی صحابی کی توہین نہیں کر سکتے. کیونکہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم تو کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ ان کی توہین بیان کریں. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ کوئی ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دے، اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو کہ جی اس طرح کی آیتیں پڑھنی نہیں چاہیے، اس کا درس ہی نہیں ہونا چاہیے جس میں صحابہ کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو. تو ان کا عقیدہ تو کفر کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں. تو جو چیز اللہ نے بیان کی ہے وہ منوان اسی طریقے سے بیان ہوگی. اس سے بڑھ کے چیزیں بیان ہو رہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی بار بار قرآن میں ڈسکس ہوئی ہے. تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی ڈسکس کرنا گستاخی نہیں ہے تو صحابہ کی غلطیاں ڈسکس کرنا تو یہ تو چھوٹا جرم ہوگا نا. بڑا جرم تو کسی نبی کی غلطی کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے توہین نہیں کرنی، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم، جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلایا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا، تمہیں نہ کہیں ورگلا دے. اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے شیطان نے. وہ جنتی لباس اتر گیا تھا نا، اور اس میں آتا ہے کہ وہ پتوں سے پھر اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے. یعنی یہ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ تمہارے ماں باپ کے کپڑے شیطان نے اتروا دیے تو اسی بندے دے پتر بن کے رہنا ہے. دیکھو تو اب اس میں کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ توہین گستاخیاں یہ تو گستاخ عربی تے گاف ہوندی کوئی نہیں. یہ سارے اچھے بنائے ہوئے الفاظ نے. دین کو سمجھے. جب آپ دین شخصیات کی عزتوں کو دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. دین کی اصل توحید ہے، معرفت الہی ہے، اور تمام بزرگ ہستیاں ان کا احترام ہے. لیکن یہ
اللہ تعالیٰ کی راہ بتلانے والی ہیں، نہ کہ ان کی عبادت اور ان کی رسپیکٹ اس حوالے سے شروع کر دی جائے کہ نہ آپ قرآن پڑھ سکیں نہ حدیث پڑھ سکیں۔ بار شریعت کے مقدمے میں مفتی امجد علی جو خلیفہ اعلیٰ حضرت کے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ قرآن میں جن جگہوں پر انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے، اس کو تلاوت کے علاوہ پڑھ کے درس دینا حرام ہے۔ دیکھو اندازہ کرو، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس، اے اولاد آدم، اس لیے بیان کیا تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح اس نے ورگلایا اور اس نے جنت سے نکلوا کے ان کے کپڑے اتروا دیے، تمہارے ساتھ یہ کام نہ ڈال دے۔ اور یہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کر کے نہیں لوگوں کو بتانا، اسی لیے شیطان کہتے بھی چڑھے ہوئے ہیں نا، اور کپڑے اتر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے کپڑے اتر رہے ہیں، قرآن کو تو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، دلوں سے محب بھی کر دے اسے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔